خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جس کی آج ہم عید منا رہے ہیں، جس کی شادمانی آج بنی نوع انسان پوری ورلڈ کے اندر نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ آسمانوں پر بھی اس فتح کی للکار ہے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پادری ایمینول تبسم ہے اور نیو یشوع چرچ ملتان سے میرا تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابراہم ٹی وی، اور میری طرف سے اور میرے گھرانے اور چرچ کی طرف سے آپ سبوں کو عید قیامت المسیح بہت زیادہ مبارک ہو۔ آئیے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں سے اپنی برکت کے لیے ہم دیکھیں گے فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی ہم 10ویں آیت سے کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ فرمایا گیا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، قیامت المسیح، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب گناہ میں گر گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے، انسان موت میں چلا گیا، انسان گراوٹ میں چلا گیا، انسان تباہ حالی میں چلا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 30 باب کے اندر کہ کیسے وہ جو زندگی میں شادمانی میں تھے، جو خداوند کی رفاقت میں تھے، ہمارے جد امجد کس طرح سے گناہ میں گر جانے کے بعد صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ان کے اختیار کے اندر ہیں، تمام چیزوں پر ان کا اختیار ہے، اور وہ ہر طرح سے خوشی میں ہیں، وہ شادمانی میں ہے، ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بلیسفل ہے۔ خداوند ان کے درمیان میں سکونت کرتا ہے، ان کے درمیان ان کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی گناہ ان کی لائف کے اندر آیا، ایک تیسرا شخص ان کی زندگی کے اندر آیا جو بہکاتا ہے ان کو، جو ان کو ڈی ٹریک کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈی ٹریک ہونے کے بعد، گناہ میں گر جانے کے بعد وہ خداوند سے جدا ہو گئے۔ ایک دم سے صورتحال فرق ہے، پہلے وہ شادمانی کے اندر ہیں، پر اب وہ اداسی اور مایوسی اور ناامیدی کے اندر چلے گئے ہیں۔ پہلے وہ ان کا خاندانی سسٹم جو ہے وہ اتفاق اور محبت میں پروان چڑھ رہا تھا، لیکن پھر ایک دم سے اس میں بھی گراوٹ آ گئی، میاں بیوی کے اندر کلیش آ گیا۔ پہلے وہ کہہ رہا تھا میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت، لیکن اب ان کی لائف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کی بجائے الزام تراشی کے اندر آگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ نفرت، یہ الزام تراشی جو ہے یہ گناہ کا ثمر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے آرام نہیں رہا، آسائش نہیں رہی۔ پہلے سب کچھ ان کو مہیا ہوتا تھا، خدا ان کا پروائیڈر تھا، خدا ان کو دے رہا تھا، ان کا بادشاہ تھا، لیکن پھر کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، تو زمین کو جوتے گا، وہ تیرے لیے کھانٹے اور اون کٹارے اگائے گی، تو زمین میں لوٹ جائے گا۔ تیری عمر کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ پہلے وہ ابدیت میں تھے، پہلے وہ خوشی میں تھے، پہلے وہ خداوند کے ساتھ تھے، پر اب کہا گیا کہ تو خاک میں سے لیا گیا ہے اور تو پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس گناہ سے نکالنے کے لیے، ابدی زندگی دینے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جس کی آج ہم عید منا رہے ہیں، جس کی شادمانی آج بنی نوع انسان پوری ورلڈ کے اندر نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ آسمانوں پر بھی اس فتح کی للکار ہے، اس شادمانی کا ذکر ہے۔ کیونکہ کلام کہتا ہے ایک گناہگار کے توبہ کرنے کے باعث آسمان پر باپ اپنے فرشتوں کے ساتھ بڑی خوشی کرتا ہے، شادمانی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب تو بنی نوع انسان کا کفارہ ہو چکا ہے۔ آج تو ہم مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج تو یسوع کا بدن جو قبر میں رکھا ہوا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ فرشتہ نے آ کر ان عورتوں کو جو صبح سویرے ہی خوشبودار چیزیں لے کر اس کی قبر پر گئی تھی، ان کو بھی یہ شادمانی بتائی، ان کو بھی یہ خوشی کی خبر دی کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ کیا یہ شادمانی آسمانوں والوں کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ آسمان پر جو پروگرام بنایا گیا
کہ बनी इंसान को कैसे इन पापों से, इन गुनाहों से निकालना, छुटकारा देना है। और एक बड़ा मातम जो है वो इब्लीस और उसकी तमाम कुव्वतों के खिलाफ है। मातम जो है वो उसकी बादशाही में हो रहा है, क्योंकि इब्लीस जो है वो हरगिज़ चाहता नहीं था कि इंसान जो वो पापों से छूट जाए, लेकिन फतह की ललकार आसमानों पर है और बनी इंसान के लिए है। इंसान शादमान है क्योंकि उसके कफारे का, उसके गुनाहों का कफारा हो चुका है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। तो पौलुस इस बात का जिक्र करता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कहता है कि मैं उसके जी उठने की कुदरत को, ये जी उठने की कुदरत इस इंसान नहीं जानता था। वो इब्लीस इसके बारे में उसे बता रहा था कि खुदा नहीं चाहता, लेकिन अब मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को इंसान फील कर रहा है कि मैं जो मर गया हूं, मुझे जिंदगी की जरूरत है। और यीशु के आने का मकसद भी यही था कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु ने बारहा अपनी तालीम के अंदर ये कहा कि राह और जिंदगी मैं हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी ये है वो तुझ खुदा वाहिद को, बरहक को, यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। वो आसमानी रोटी बन गया। वो कहता जो मेरा गोश्त खाता, खून पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी है। वो राह और जिंदगी, वो क़यामत और जिंदगी। और वो बताता है जो कोई मुझ में है वो मर जाए तो जिंदा रहेगा। तो मेरे अजीजों, यहां पर पौलुस इस बात का जिक्र करता है, उसके जी उठने की कुदरत को, उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करो। ये मुर्दों में से जी उठने की कुदरत दुखों में शरीक होने के सबब से है। और फिर आगे देखिएगा, उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, यानी हमारे अंदर उसकी मौत से मुशाहबत भी है। और 11वीं आयत में कहता है ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। यह दर्जा ईमानदारों को मिला है। ये ईमानदारों को तब ये दर्जा मिला है जब ईमानदार यीशु मसीह में अपने आप को पेश करता है। पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब हर उस ईमानदार के लिए ये है जो मसीह में जिंदा होना चाहता है, वो मसीह में मरेगा तो वो मसीह में जिएगा। क्योंकि कलाम कहता है, कलाम में खुदा में लिखा है करंथियों 5:17 में कि जो मसीह यीशु में वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही देखो वो नहीं हो गई। तो हमारे पास मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसी बना पर है कि शादमानी हमारे पास है, फतह हमारे पास है, मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को हम फील कर सके अपने अंदर। इससे पहले खौफ भी है, इससे पहले इब्लीस का खौफ था गुनाह की वजह से। हो सकता है दुनिया के अंदर खौफ हो सकता है और बहुत सारे खौफ हमारे अंदर हों, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये सारे खौफ जो हैं वो खत्म हो गए हैं। यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, रोमी हुकूमत की मोहर लगी हुई है। और इससे पहले अब देखें कि दुनिया का बड़ा खौफ है, हुक्मरानों का खौफ है, लेकिन यहां पर एक चीज बादशाही कर रही है, वो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। खौफ हमें हमारे अंदर से तब खत्म होता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है। अब देखें एकदम से आप यूहन्ना का मुकाशवा पढ़े, पहला बाब 17वीं आयत, उससे पहले की कंडीशन 9वीं आयत को आप पढ़ें तो वहां पर लिखा कि जो यूहन्ना वो पितमस के जजीरे के अंदर कैद में है। और पितमस का जजीरा वो जगह है जहां पर उसके आसपास मौत है, हड्डियां हैं, बहुत सारे इंसानों की खोपड़ियां हैं, उनकी हड्डियां पड़ी हैं, मुर्दा हड्डियां। वहां पर हर तरह की गंदगी और बदबू वहां से तूफान उठता है और उसके इर्द गिर्द का माहौल हरगिज फ्रूटफुल नहीं था, शादमानी वाला नहीं था। और वो समझ रहा था कि यहां से मेरा बचकर निकलना नामुमकिन हो सकता है और वहां से कोई वापस भी नहीं आ सकता था। लेकिन किस कदर जब वो ऐसी सूरत हाल को देख रहा था तो वो जो मुर्दों में से जी उठा है, वो जिससे मौत पर कुदरत हासिल है, वो जिसने इब्लीस को तबाह किया है कफारे के जरिए से, सलीब के जरिए से, जिसने फतह याबी का शादाना बजाया है, वो उस पर जाहिर होता है। और खुदा का कलाम बताता है कि वो उस पर जाहिर हुआ, उसने उसको देखा सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक। जब उसको देखता है उसकी आंखें शोला की तरह हैं और सफेद बाल हैं और पांव तक का जामा पहने हुए हैं। और खुदा का कलाम कहता है उसके मुंह से तेज दो धारी तलवार है और उसकी आवाज आके शोला की सी है। तो खुदा का कलाम बताता है कि जब वो सूरत हाल यीशु को देखता है, यीशु मसीह उस पर जाहिर होता है और फिर इस बात को वो फील करता है कि अगरचे मेरे इर्द गिर्द का माहौल, इसके अंदर मौत है, इसके अंदर शादमानी नहीं है, इसके अंदर जिंदगी नहीं है, पर जिंदगी देने वाला मेरे सामने खड़ा है।
وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ارد گرد تو موت ہی موت ہے, میرے چاروں طرف موت ہی موت ہے, بدبو ہے, طوفان اڑتا ہے, پر میرے سامنے جو کھڑا ہے یہ وہ ہے جس نے قبر پر اور موت پر فتح پائی ہے, اور جو میرے سامنے کھڑا ہے اس نے صلیب پر فتح یابی کا شادانہ بجایا ہے. تو کلام ہمیں بتاتا ہے اس نے یسوع کو اپنے پاس آتے اور اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے اوپر بڑھتے ہوئے دیکھا, اور یسوع کے یہ الفاظ آج نہ صرف یوحنا کے لیے ہیں, میرے لیے ہیں, بلکہ یہ آپ سب کے لیے بھی ہیں. یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. یسوع نے اپنا دائنا ہاتھ اس پر بڑھایا اور اسے کہا خوف نہ کر. آج خوف ابلیس کی طرف سے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے ہمیں سے نکال دینا ہے. موت ہمارا سامنا نہیں کر سکتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. کوئی کمزوری ہمارے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی ہے. ابلیس کی کوئی قوت, اس کی روحانی قوت اور اس کی حواداری کے حاکم کی قوتیں کبھی بھی ہمیں پسپا نہیں کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ الفاظ دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. سب کہیں ہاللیلویہ. کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. وہ بتاتا ہے اب خوف نہیں رہا ہے, موت کا خوف نہیں رہا ہے, گناہ کا خوف نہیں رہا ہے, ناکامی ختم ہو گئی ہے, شادمانی آ گئی ہے. اگرچہ باغ عدن کے اندر صورتحال فرق ہو گئی تھی اور یہاں پر بھی صورتحال بالکل فرق ہے, پر اب یسوع کے آ جانے سے, یسوع کے نجات کے پروگرام کو کمپلیٹ کرنے سے, اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے اب دوبارہ سے فردوس کا دروازہ کھل گیا ہے. ہاللیلویہ. وہ کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی شادمانی ہے, یہ نجات کا دن ہے, یہ خوشی کا دن ہے, یہ برکت کا دن ہے, یہ بحالی کا دن ہے, یہ ایسی فتح ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر فتح یابی کا شادانہ بجایا. اور یہ ایک ایسی للکار ہے, اس نے قبر اور موت پر فتح پا کر یہ کہا اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. اسی بات کا وہ چرچا کر رہا ہے. پولس کہتا ہے میں اس میں سے گزرنا چاہتا ہوں, اور اس کہتا ہے یہ مسیح میں کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو عید ہے میں اس میں سے گزرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس خوف میں سے نکل کر مسیح کے ساتھ رہوں. میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس چلا جاؤں.